اچھا بہت شکریہ ارشد صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہمارے ساتھ کی. اب ہم تھوڑا سا اور پیچھے آتے ہیں. اب ہم ملتان میں آ جاتے ہیں جہاں پر آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، یہیں پلے بڑے سارا کچھ. ملتان کی انتظامیہ کو کیسے دیکھ رہے ہیں، جس میں کمشنر ملتان عامر کریم خان صاحب ہیں، ڈی سی ملتان نعمان صاحب ہیں، آر پی او ملتان سلیم اکرم گوندل صاحب ہیں، سی پی او ملتان. میں تائید کرتا ہوں اور تعریف کرتا ہوں، بالکل برملا. مجھے صرف افسران کے پورا نام پورے میں سمجھ لوں آپ کی بات. صادق علی ڈوگر صاحب ہیں، اور سب سے اہم جو شخصیت ہے ساؤتھ پنجاب کے جو ایڈیشنل آئی جی ہیں کامران خان صاحب. ان شخصیات کو working very well. They are all the personalities are appreciable in this scenario because of they are doing very well. They are working for the community of Multan, for the citizens of this city, the city of Saint. They are working very well. I want to appreciate all of them. They are doing very well. So I'm thankful to you and all of them by your this source of media. I'm thanking them, all of them. So I'm thankful to also for your kind attention which has been sought by yourself in this forum. تو میں تو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دیکھیں خاص طور پر عامر کریم صاحب جب سے تشریف لائے ہیں، وہ پہلے ڈپٹی کمشنر بھی رہے. جب میں یہاں پر ملتان بار ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری تھا 2022 میں، ہی واز دی ڈپٹی کمشنر آف دس سٹی. ٹھیک ہے. اس وقت میرا بہت زیادہ ان کے ساتھ انٹیکٹ بیکاز آف دیٹ واز اسٹارٹ آف مائی ٹینیور. اور اس کے بعد وہیں پر آپ ہوتے تھے، وہیں پر وہ تھے، لیکن بہت اچھا انٹیکشن ہے میرے کاغذوں میں. ہی واز اے پراؤڈی مین، ہی واز اے روڈ مین. تو میں نے انہیں نہیں دیکھا کبھی ہنستے ہوئے اچھے انداز میں بات چیت کرتے ہوئے. میرے پہلا ایک دو بار تھے کام کرتے دیکھا بس. جی میں عرض کرتا ہوں. تو میں انہیں اتنا انرجیٹک اس طرح سے نہیں سمجھتا تھا کہ، لیکن جب وہ یہاں سے ٹرانسفر ہوئے طاہر وٹو صاحب یہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بطور جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار میرا بڑا اچھا وقت گزرا. آفٹر دیٹ ہی ہیز کم ہیئر ایز اے کمشنر آف دی ملتان ڈویژن. ناؤ از ورکنگ ویری ویل. ان کی جتنی تعریف کی جائے، انہوں نے ملتان کو بے رحم سیاستدانوں کے سپرد نہیں کیا کہ وہ فنڈ آئے اور ان کے ذاتی جیبوں میں چلے جائیں. میں ان سے کہتا ہوں انہوں نے ملتان پہ لگایا، انہوں نے ملتان پہ کا جو پیسہ آیا وہ لگایا، انہوں نے ملتان پہ لگایا. اور ملتان کا ایک پروجیکٹ 5 ارب کا بنا کے اور اس پہ 5 کروڑ لگا کے بقایا جیب میں چلے جائے، ایسا بھی نہیں کیا. مجھے نہیں پتا کہ کتنا پیسہ ہے کہاں گیا، میں کوئی آڈیٹر نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے دور میں حالانکہ نظر آیا یہ سیاسی حکومت ہے، اور سیاسی حکومت میں انتظامیہ کے ذریعے سے پیسے کم لگتے ہیں، عہدیداروں کے ذریعے اور سیاستدانوں کے ذریعے سے لگتے ہیں، جو کہ پیسے آپ کو پتا ہے ٹھیکیداروں کے ذریعے کس طرح سے کک بیکس اور کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. سوری فار دیز ورڈ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عامر کریم خان صاحب نے، انہوں نے اس ڈویژن کے ہیں، برے والا سے ان کا تعلق ہے، بہاڑی ضلع سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ملتان ڈویژن کا سپوت ہونے کے ناطے ملتان کو بہت کچھ دیا ہے. آج گلی گلی چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، محلوں میں، آپ کے نشتر ہاسپٹل میں، آپ کے مختلف جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ملتان میں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور مختلف ایشوز کو، مختلف معاملات کو، مختلف ڈسپیوٹس کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور جو آپ کی گریونسز ہیں انہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ چینج کرنے کی کوشش کریں. ان کی ٹیم میں یقیناً آپ کے ڈپٹی کمشنر نعمان صاحب بھی ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صاحب بھی ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بھی ہیں، اور بھی تمام ٹیم ہے. اس طرح پولیس کی جناب جو ہے RPO صاحب ہیں. عامر کریم خان صاحب کے بارے سے بات کروں. ابھی آپ نے فنڈز کی بات کی، بجٹ کی بات کی، تو جو ہماری رپورٹس کے مطابق بہت سارے ملتان کے اندر ایسے پروجیکٹ جو شروع ہوئے جس میں نہ تو خزانے کا پیسہ لگ رہا ہے، نہ کسی سیاستدان کے فنڈز کا پیسہ لگ رہا ہے، وہ کچھ NGOs مخیر حضرات بڑی قابل تعریف بات ہے کہ انہوں نے قومی خزانے سے پیسہ نہیں لیا، انہوں نے فنڈز کو جنریٹ کیا ہے. بالکل. جو پاکستان کے شہر ملتان کے بڑے لوگ ہیں، بگ گنز ہیں، اور جو اشرافیہ ہے، جو یہاں کے بزنس مین ہیں، جو یہاں کی بزنس کمیونٹی ان کو انہوں نے انگیج کیا. انگیج کرنے کے بعد انہوں عمرا سے ان کے اپنے شہر کے لیے پیسہ لیا، اور پھر مختلف چوکس کو، مختلف لائٹنگ وہ پیسہ ان کے ذریعے سے وہاں پر خرچ کروایا. اور یہ بہت اچھی پازیٹیو بات ہے کہ نئے فنڈز لینے کے، پرانے فنڈز کو خرچ کرنے کے بجائے نئے فنڈز جنریٹ کیے اور پاکستان کی شہر ملتان کے باشیوں سے پیسہ لے کر اس ملتان کی خوبصورتی پر لگانا بار کا قابل تعریف عمل ہے. اب آج پولیس کی جانب ان کے بارے سے بتائیں کیا. جی بالکل صحیح ہے جناب. RPO صاحب اور IG صاحب بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں پولیس کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ابھی میرا تعلق عدالت سے ہے اور میں الحمدللہ پریکٹسنگ لائر ہوں. میرا سارا دن عوام سے رابطہ رہتا ہے. میں اللہ کا شکر ہے کہ 2 یونیورسٹیز میں لیکچر بھی دیتا ہوں. باوجود ذکر یونیورسٹی گیلانی لا کالج میں 2009 سے پڑھا رہا ہوں. میں عوام الناس میں سارے دن میرے شب و روز گزرتے ہیں. صبح ارلی ٹو لیٹ نائٹ جو ہے الحمدللہ میں پبلک میں رہتا ہوں.
میں بارکیف اپنے ذاتی تجزیے کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی پولیس میں بہت ساری تصحیح اور ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہماری پولیس ٹھیک ہوگی تو ہماری اسٹیٹ کا صحیح چہرہ سامنے آئے گا, اور پولیس جو ہے بنیادی کردار ادا کرتی ہے انصاف کے دائر پہنچانے میں. جب ہماری عزت محفوظ نہ ہو, جب ہماری آنر محفوظ نہ ہو, جب ہماری سیلف رسپیکٹ محفوظ نہ ہو, تو دنیا میں جینا جو ہے محال لگتا ہے, بے بنیاد لگتا ہے. باقی سارا مالی معاملات, رائٹس کے ایشوز اور سارے معاملات, بزنس کے ایشوز وہ ہوتے رہتے ہیں, آتے جاتے ہیں. لیکن بندے کی سیلف رسپیکٹ جو ہے, پرسنل آنر جو ہے, عزت جو ہے, وہ اگر ٹھیک نہ ہو, اس سے اگر تمیز سے بات نہ کی جائے, اس سے معاشرے میں اگر بے راہوی ہو اور انارکی کا عالم ہو گئی, جو مرضی گریبان پکڑ لے گا, جو مرضی کردار جو ہے اچھال دے گا, جو مرضی پگڑی کو کھینچ لے گا, تو اگر اتنی بے یقینی کی کیفیت تو لوگ پھر صحیح امن کے ساتھ جی نہیں سکتے ہیں, پھر لاقانونیت بڑھتی ہے. تو بات بڑھتا ہے. پنجاب کی پولیس بہت اچھا کر رہی ہے, میڈم سی ایم نے بھی بڑا اچھا کردار ادا کر رہی ہے, بڑا انہوں نے اپنے انرجیٹک طریقے سے انہوں نے گریپ کو مضبوط کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کے آئی جی صاحب, اپنا ایڈیشنل آئی جی صاحب, اور دین آفٹر آر پی او ملتان, اور جناب سی پی او صاحب, دے آر ڈوئنگ, آل دیئر ٹیم از ڈوئنگ ویری ویل, بٹ بہت شکریہ شہزاد, ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی, پاکستان کی سالمیت سے لے کر اور عوام الناس کے مفادات کی, عوام الناس کی بات کی, اور بڑی اچھی گفتگو رہی. اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس بھی ہوئی, اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ جن باتوں پہ اپنے بحث کی, بات کی, ہماری پنجاب پولیس اس میں اصلاحات لائے گی, اس میں بہتری لائے گی, اور ہماری جو پارٹیز ہیں, سیاسی پارٹیز ہیں, وہ بھی کوئی اپنا قبلہ درست کریں گے. اللہ نے کے بعد.